السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز برائٹ فیوچر۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اعتکاف کے بارے میں ہونے جا رہی ہے اور آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تمام مسلمز کے لیے اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ اعتکاف کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2-3 ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں، اور اعتکاف کے فضائل اور اس کے کچھ ضروری مسائل جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اعتکاف کی طرف۔ اعتکاف عقب سے ہے، باب افتعال کا مصدر ہے۔ عربی گرامر والے اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جس کے معنی ہے ٹھہرنا۔ لغت میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند کرنا، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر دینا، اور اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صرف عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دینا، مسجد میں ٹھہرنا، یہ ہوگی اعتکاف کی تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں اعتکاف کی اقسام کے بارے میں۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور نمبر 3 اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی بندہ یہ نظر یا یہ منت مان لے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اس بندے پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اعتکاف واجب میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ نمبر 2 آ گیا اعتکاف سنت علی الکفایہ۔ اب اعتکاف سنت علی الکفایہ وہ اعتکاف ہے کہ جو رمضان کے مہینہ میں آخری عشرہ جو یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، اور یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بستی میں ہیں یا کوئی محلہ ہے تو اس محلے یا بستی کی مسجد میں کسی نہ کسی ایک بندے کو اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی بستی میں کوئی بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو وہ تمام بستی اور علاقے والے تارک کی سنت ہوں گے اور وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اور یاد نہیں ہے کہ یہ سنت، اعتکاف سنت علی الکفایہ جو ہے اس کے لیے بھی روزے کا رکھنا شرط ہے۔ اور نمبر 3 آ گیا اعتکاف مستحب۔ اب ان 2 اعتکاف کے علاوہ جو تیسرا اعتکاف ہے وہ مستحب ہے، یعنی کوئی بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو دن یا رات میں تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی دیر بھی وہ مسجد میں ٹھہرے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے اعتکاف مستحب۔ اب ہم اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اعتفق ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ نومولود بچہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والا اللہ رب العزت کا سوالی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر کوئی جم جائے اور یہ کہہ دے کہ جب تک آپ میرا یہ سوال پورا نہیں کرو گے تو میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، تو اس انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی حد تک وہ یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کا یہ سوال پورا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کے در پہ معتکف اپنا بستر لگا لے تو وہ بے پناہ رحمت والے کائنات کے مالک کبھی بھی اس کو خالی نہیں لٹائیں گے بلکہ اس کو راضی کر کے ہی بھیجیں گے۔ معتکف کی فرشتوں سے مشابہت بھی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ فتاوی علمگیری میں ہے کہ معتکف ایک طرح سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، جیسے فرشتے دن رات اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، تو اسی طرح معتکف بھی انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس سے جہنم کو بہت دور کر دیتے ہیں۔
تو آپ خود اندازہ لگائیں، یہ صرف ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف کا یہ اجر ہے۔ تو جو بندہ 10 دن اور 10 رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا تو اس کو کتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اب کچھ ضروری مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کرنے والے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل سے ہی وہ کرے، زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ دل میں کہہ دے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بلا عذر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب عذر کون کون سے ہیں؟ وہ دو ہیں، ایک شرعی ہے اور ایک طبعی ہے۔ طبعی عذر یہ ہے کہ وہ بندہ وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے باہر۔ اور شرعی عذر یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ قریب کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے شرعی طور پر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والا غسل جنابت کے یعنی جو فرض غسل ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ غسل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے تو وہ اس طرح کا غسل نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کی اجازت علماء نے اس طرح دی ہے کہ وہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور نیچے کوئی شاپر، کوئی پلاسٹک یا اس طرح کا کوئی ٹب ہو کہ پانی جو ہے وہ مسجد میں نہ گرے، تو اس طرح وہ جو ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معتکف جو ہے وہ باتیں کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اور نہیں، اچھی باتیں کرے، اسلامی باتیں کرے، اسلامی کتب پڑھے، لٹریچر پڑھے، لیکن یہ ہے کہ فضول لغویات سے، فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ اور وہ موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی جائز کام کے لیے، وہ ویسے مطلب فیس بک اور اس طرح کا غیر ضروری امر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کا یہی جواب دیا کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پر با جماعت نماز ادا ہوتی ہو، لہٰذا اگر وہ گھر میں اعتکاف کرے گا تو اس سے یہ شرط چھوٹ جائے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔